سب سے پہلے تو 2 myths جو ہیں جو لوگوں کے اکثر ذہن میں سوال ہوتا ہے، تو میں آپ کو اس کا پریکٹیکل جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یوٹیوب جو ہے یہ آپ کو تھوڑے سے پیسے دیتا ہے یا بہت زیادہ پیسے دیتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ جو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کو اپنا کیریئر بنائیں وہ ضرور بنائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ پیسے بھی دیتا ہے اور آپ کی سوچ سے زیادہ پیسے دیتا ہے. لیکن اس کے لیے دوسری متھ جو آپ کو توڑنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ یہ بس ایک ویڈیو بناتا ہے، وہ بس ایک بندہ کتاب پڑھتا ہے، ایک ویڈیو بناتا ہے، پیسے کماتا ہے. یہ بھی اس طرح نہیں ہے. جو لوگ اسے جتنے پیسے کماتے ہیں وہ اتنے گھنٹے اس کو دیتے ہیں، وہ اتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں، اتنی ڈیڈیکیشن اور اتنا جذبہ اور اتنا پیشن وہ ہوتا ہے، تو یہ پھر آپ کو پے بھی کرتا ہے. آپ میں سے اگر کسی نے کوئی چینل بنایا ہے اور وہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہے تو وہ کویشچن کر سکتا ہے مجھ سے. اچھا، یہ آواز جو ہے یہ تو ظاہر ہے قدرتی چیز ہے، اور جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو میرا بھی لہجہ پنجابی ہے. اردو اسپیکنگ جو ہیں جب وہ سنتے ہیں مجھے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ میں پنجابی ہوں. آپ کو شاید نہ لگے کیونکہ آپ بھی وہیں سے ہیں جہاں سے میں ہوں. ہاں، تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو بہت بولنا پڑتا ہے اور ایک اسکرپٹ کو آپ کئی دفعہ بولتے ہیں تو وہ سارے الفاظ اور سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اس بات کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. اگر میں سٹوری سنانا چاہتا ہوں اور اگر میری آواز ہی اچھی نہیں ہے تو میں کیسے سٹوری، میں آپ کو انگیج ہی نہیں کر پاؤں گا. دنیا کی بہترین جو آرٹ ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے سینما کا، جس میں میوزک ہے، جس میں آرٹ ہے، جس میں کلر ہے، جس میں سٹوری ہے، جس میں ایکٹنگ ہے. اس کو مدر آف آل آرٹس کہتے ہیں، جس میں سارے آرٹس ہیں. تو یہ میرا گول ہے، پیشن ہے. میں کئی اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں. تو یہ اسکرین پر آنا میرا کبھی بھی نہیں تھا. شاید اس یوٹیوب کے علاوہ باقی جو میرے ابھی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے، اس میں آپ مجھے اسکرین پہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اسکرین پہ آنا میرا کبھی بھی خواب نہیں تھا. میں نے تو جب یہ چینل کو اسٹیبلش کرنا، ہم دوستوں نے اس کو سٹارٹ کیا، تو پی سی میں نے انٹرویوز کیے کئی لوگوں کے کہ آپ یہ اسکرپٹ میرا ہے، اس کو آ کے ریڈ کریں. لیکن وہ اسکرپٹ ریڈ نہیں کر پاتے تھے. مثلا جیسے میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک لکھا ہے 1969 1969، 2 دفعہ میں اس کو بولتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو نئے ہیں، بچے ہیں، ینگسٹر ہیں آپ کی طرح، انہیں اردو گنتی نہیں آتی. اچھا، اب ان سے جن سے میں یہ ریکارڈ کروانا چاہ رہا تھا ان کو بھی نہیں آ رہی تھی، تو پھر یہ چیز مجھے خود پریکٹس کرنا پڑی. آپ میری سٹارٹ والی اگر سب سے پہلی ویڈیو تھی ہاؤ پاورفل از امریکہ، وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو میرا لہجہ اور آواز بالکل اور لگیں گے. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر پالش ہوتی گئی ہر چیز. آپ لوگ پہلا سٹیپ کیا لیں؟ آپ میں سے کوئی ایک ہے جس کے 1000 سبسکرائبر ہوں اور وہ جس کے 100 سبسکرائبر ہوں؟ سب سے پہلے یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو بھی جانرے کا آپ کا یوٹیوب چینل ہے، آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے، آپ سب نے، اب ہے وہ کی پوائنٹس جن پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. یہ اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس سوال سے آپ کو نیکسٹ سٹیپ پتہ لگے گا، کیونکہ یہ جو یہاں گفتگو ہے یہ ایک عملی گفتگو ہے. یہ جسٹ آپ کو جو آپ کو پیشن چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا 2 بندوں سے. اب میں آپ کو عملی سٹیپ بتاتا ہوں، نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے. کار کا آپ کا ہے، آپ کا ویلاگ کا ہے، ای کامرس. آپ نے آج جا کے یہ دیکھنا ہے کہ ای کامرس کے، کار کے، بیٹا ویلاگنگ کے دنیا کا بیسٹ چینل کون سا ہے. آپ نے نمبر 2 نہیں دیکھنا، صرف نمبر 1 دیکھنا ہے. اس کو آپ نے فالو کرنا شروع کر دینا ہے. اس کے ساتھ باقی جو ڈاؤن دا لائن ہوں گے آپ ان کو بھی دیکھیں، اور وہ اس کو اتنا دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، وہ یقیناً موسٹ پروبیبلی انگلش میں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں، ہندوستان میں جہاں لوگ اردو ہندی سمجھتے ہیں، وہاں اس ٹاپک پر کون کون سا چینل ہے. جب آپ یہ دونوں کام کر لیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا آپ ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ود ٹائم، کیا آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ فیل کریں ہاں یار میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، دین ٹیک سیکنڈ اسٹیپ. پھر آپ اس پہ آگے چلیں، پھر اپنے ویلاگ کو سامنے رکھیں کہ کیا یہ آپ کا ای کامرس ہے، آپ کا کار کا ہے، کیا آپ اس سے بہتر یا اس سے ڈفرینٹ چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو جائیں، ورنہ چھوڑ دیں. کیونکہ اگر آپ اپنی 20s میں، آپ سب لوگ ہیں آلموسٹ، آپ اپنا یہ ٹائم بچا لیں گے تو آپ کسی ایسی جگہ پر وہ ٹائم اور وہ انرجی لگا لیں گے جو آپ کو زیادہ پے کرے گی ہر لحاظ سے. کیونکہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو اپنی اس ایج میں اس وقت یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ وہ کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کا پیشن کوئی اور ہو. یہ جسٹ آپ کو ایک فیل ہو رہا ہے اس وقت اپنے دائیں بائیں دیکھ کے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، مجھے کرنی چاہیے، وہ چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں.
اچھا یہ ہے آپ کا فرسٹ سٹیپ کہ جس بھی جانرے میں آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور آپ اس میں فلورش کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں، اس کا ٹاپ دیکھیں پوری دنیا میں اور پھر پاکستان ہندوستان میں دیکھیں کہ وہ کیا ہے، پھر اپنے کو اس سے کمپیئر کر کے اس کے قریب ترین جانیں یا اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. ہاں جی، پوڈ کاسٹ کے اوپر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ چینل بناتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ آئیڈیا ہی یہ ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کریں. لیکن یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے کہ وہ چینل آپ پر نہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ اس بندے پر آتا ہے جس کا آپ انٹرویو کرتے ہیں. کوئی ایسا بندہ جس کا انٹرویو ہٹ ہو گیا، آپ کو 1 لاکھ ویوز مل گئے، 2 لاکھ مل گئے، 1 ملین مل گئے، تو وہ اس کو ملے ہیں نا، آپ کو تو نہیں ملے. یا پھر آپ انٹرویو کی اسکل اپنی اتنی ڈیولپ کریں کہ وہ انٹرویو آپ کا ہو، وہ انٹرویو کے کویشچنز، اس کی پروڈکشن، اس کو پوچھنے کا انداز، اس کو پیش کرنے کا انداز ایسا ہو کہ اس میں جو گیسٹ ہے اس سے زیادہ آپ میٹر کر رہے ہیں، پھر کریں وہ کام. اگر آپ کا اس سوچ سے آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ جس کا انٹرویو کرنے جائیں گے، میں وہ اس کے بہت ویوز آتے ہیں، اس کا جا کے ایک دفعہ انٹرویو کرتا ہوں تو مجھے ویوز ملیں گے، تو وہ ایک میں مل جائیں گے آپ کو. نیکسٹ پہ آپ کیا کریں گے؟ وہ چینل تو آپ پہ بیس ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ بھی آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ اپنی آواز پہ، اپنی پرسنالٹی پہ، اپنی پریزنٹیشن پہ، ان سب چیزوں پہ محنت کریں. یہ ہے پہلا اسٹیپ. آئی ایم کلیئر ناؤ؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ اب نیکسٹ اسٹیپ بچوں یہ کہ آپ اس وقت اگر اس فیلڈ میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں، تو آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کہیں بھی نہیں ہے. پورے اس ریجن میں نے اب تک ایک بھی ایسی جانرے میں چینل نہیں دیکھا جو انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کر رہا ہو. آپ سائیکالوجی پہ کام کر رہی ہیں، سائیکالوجی پہ مجھے نہیں یاد پڑتا، شاید آپ کے علم میں ہو کہ اردو میں نے کوئی اتنا اچھا چینل دیکھا ہو جتنے میں انگلش میں دیکھتا ہوں. اچھا، اس کا مطلب آپ کے پاس اسکوپ ہے، اسپیس ہے. آپ اگر تھوڑا سا کام کریں گے ادھر پاکستان میں، تو ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ پلمبر اپنا پورا کام نہیں کرتا. اس ملک میں ایک پلمبر سے لے کے صدر تک کوئی اپنا کام نہیں کرنا چاہتا. آپ اوبر پر بھی بیٹھے نا تو وہ آپ کو ڈرائیور تھوڑی دیر بعد یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اصل میں سنہرا ہوں اور میری 5-7 گاڑیاں ہیں، تو آج ایک ڈرائیور نہیں آیا تھا، میں اس کی جگہ گاڑی چلا رہا ہوں. وہ اپنے کام کو پسند نہیں کرتا نا، شاہی ہوتا ہے. کوئی بندہ اپنا کام نہیں کرتا، تو یہ ایک بری خبر تو ہے. لیکن آپ سب کے لیے اپرچونٹی بھی ہے. جہاں کوئی تھوڑی سی محنت بھی نہیں کرتا، آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑے سے نئے ٹول یوز کریں، تو آپ پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ آ جاتے ہیں. یہاں جتنا آگے جانا پاکستان میں آسان ہے، پوری دنیا میں شاید اور کہیں نہ ہو. میں تو بہت نہیں، باہر جا کے بزنس نہیں میں نے کیا، لیکن پاکستان کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں آپ اگر ایک اچھا محنت سے تھوڑا سا اپ گریڈ ہو کے کام کریں. شنجیل صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہت اپرچونٹی ہے، بہت زیادہ. فرسٹ اسٹیپ تھا کہ آپ نے اپنا بینچ مارک، اس کو بزنس زبان میں بولتے ہیں بینچ مارک. آپ نے جو بھی آپ جانرے پہ کام کر رہے ہیں اس کا بینچ مارک انٹرنیشنل بیسٹ دیکھیں اور اپنے ریجن میں دیکھیں. یہ ہے پہلا آپ کا لیسن. سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے اور وہ باقی یوز نہیں کر رہے. میں ہسٹری پہ ویلاگس بناتا ہوں، میرے علاوہ آپ ہسٹری اور سائنس، آپ نے میرے علاوہ بھی پاکستانیوں کو، انڈینز کو دیکھا ہوگا، لیکن جو گرافکس، جو میپس، جو اینیمیشنز میں یوز کرتا ہوں وہ تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں یوز کر رہا تھا، اور شاید اب بھی کوئی نہیں کر رہا. کسی نے یہ شاید محنت نہ کی ہو کہ یار اگر میں نے اسکرین پہ آنا ہے تو مجھے میرے اپنے اندر بھی کچھ چینجز لے کے آنا پڑیں گی، کیونکہ دس از ریکوائرمنٹ آف پروڈکشن. آپ جب اسکرین پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بہتر نظر آنا چاہیے. آپ اگر اس چیز کی کیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے میں وائس اوور کر لوں گا، تو آپ اب ایک اسٹیپ پیچھے آ گئے. اب آپ کمپٹیشن سے باہر ہو گئے، اب آپ اس محنت پہ نہیں ہیں جو آپ نے بینچ مارک سیٹ کیا تھا. سیکنڈ اسٹیپ یہ کہ آپ نے ٹولز دیکھنے وہ کون سے ہیں. مثال میں نے یہ دی کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو اینیمیشن لوگ نہیں کرتے تھے، اب بھی نہیں کرتے. آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ بیٹا ویلاگ کر رہے ہیں، آپ نفسیات کر رہی ہیں، آپ کارز کا کرتے ہیں، وہ نوجوان ای کامرس کا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ماڈرن ٹولز ہیں جو آپ کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت ہم تو ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں نہ بجلی پوری ملتی ہے نہ نیٹ، لیکن پوری دنیا اب اپنے تمام بزنسز کے لیے آن لائن ایسے بہترین ٹولز ہیں کہ جن کو یوز کر کے بڑے آرام سے وہ کام کر لیتے ہیں جو ہم کئی دن اور گھنٹوں میں کرتے تھے. ایکسپریس نیوز میں نے 10 سال جاب کی ہے، اور وہاں آخری دن تک میں یہ کوشش کرتا رہا اپنے گرافک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جب ہم نیوز چلاتے ہیں تو جس علاقے میں خبر ہے پوری دنیا کی، ہمارے پاس ایک پوری دنیا کا میپ ہونا چاہیے. تو کریٹیو ڈپارٹمنٹ تھا، بڑا ڈپارٹمنٹ تھا،
اب میں اتنا لڑا وہاں کہ یار ایک میپ بنائیں پاکستان کے ہر شہر کا, پوری دنیا کا, ہم وہاں پر جو ایونٹ ہو ہم میپس کے ذریعے بتائیں. انفارمیشن میپ کے بغیر جغرافی کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن وہ میپ بناتے ہی نہیں تھے. محنت کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے رک جاتے تھے. اس وقت یہ ہے کہ آن لائن 10 ویب سائٹس کو میں جانتا ہوں, ان کو استعمال کرتا ہوں, ان کو ماہانہ ان کی تھوڑی سی پیمنٹ ہے $20 $10 میکسیمم $60, لیکن وہ آپ کو چند کلکس پہ آپ کے مطلب کا میپ دیتے ہیں. آپ نے گاڑی کو نیو یارک سے آپ نے کیلیفورنیا جانا ہے, پورا آپ نے امریکہ اس کو کراس کرانا ہے, تو آپ جسٹ کار اور میپ نیو یارک کیلیفورنیا, ایک کار یہاں سے جائے گی, ہارڈلی 1 منٹ میں آپ کو میپ مل جائے گا, اس کی ویڈیو مل جائے گی, اس کو آپ یوز کریں. تو یہ آپ کو سرچ کرنا ہے. فرسٹ اسٹیپ تھا آپ نے اپنا بینچ مارک. نمبر 2 آپ نے اپنے ٹولز سرچ کرنے ہیں. گوگل پہ بیٹھیں, آسان ترین کام ہے. دیکھیں کہ جو ویلوگز, جو آپ جس جانرے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی آن لائن ہیلپ کیا میسر ہے. اور یقین کیجئے کیونکہ ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں نا, انگلش میں اتنی زیادہ کام ہو چکا ہے, جو بھی آپ سوچیں گے اس سے ایک قدم آگے کا کام ہو چکا ہے. آپ وہاں جائیں, ان ٹولز کو لیں اور ان کو یوز کریں. تھوڑے سے پیسے آپ کے لگیں گے, لیکن اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہر مہینے میں پہلے بکس نہیں پرچیز کر سکتا تھا, پھر میں نے ریڈنگ سے بک لینا شروع کی. ایک دفعہ میں اسلام آباد گیا, وہاں سعید بکس سے اچھی بکس ملتی تھی. مجھے یہ بھی میں ایک ہلکے پیپر کی بک نہیں میرا دل چاہتا پڑھنے کا, اچھی بک ہونی چاہیے ہاتھ میں. تو میں وہاں سے جا کے بکس لیتا ہوں, زیادہ لیتا ہوں. لیکن کیوں؟ اب میں لے سکتا ہوں. جب نہیں لے سکتا تھا تب بھی سستی بک خریدتا تھا, اپنے مطلب کے ٹولز, کیونکہ وہ میرا ٹول ہے. 10 کتابوں سے ایک چیز آئے گی, اس کی ویلیو اور ہوگی. تو سیکنڈ آپ کا یہ لیسن ہے کہ آپ نے وہ ٹولز دیکھنے ہیں جو آپ کو یوٹیوب میں ہیلپ کریں گے. آئی ایم کلیئر نا؟ کوئی ایشو تو نہیں. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جس چیز سے آپ نے ارن کرنا ہے, جس میں آپ نے اپنا نام بنانا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ ڈیڈ آنیسٹ نہیں ہیں, ڈیڈ آنیسٹ, تو آپ کام نہیں کر سکتے. اگر میرا کوئی ایجنڈا بن جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے, آپ دیکھیے گا 2 دن بعد میں کہیں اور ہوں گا اور یہ چیز ایک دم زمین پہ آئے گی. میں مہینے میں 4 یا 5 ویڈیوز اس کی اپنے چینل DSJ پہ بناتا ہوں, لیکن اس کی ویورشپ 70 ملین پلس پورے چینل کی ہوتی ہے مہینے میں, جو کہ عام طور پر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مہینے میں 30 ویڈیو بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے دن سے آج تک اپنے ٹاپک کے ساتھ آنیسٹ رہے, پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور اب یہ بھی پشتو سندھی وغیرہ میں بھی اب ان قریب لانچ ہوگا. ٹھیک ہے سر؟ اچھا, 2 ہو گئے اسٹیپ, بینچ مارک اور ٹولز. نمبر 3 یہ کہ آپ نے سبسکرائبرز دیکھنا بند کر دینا. آپ کے سبسکرائبر کتنے ہو رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا بند کر دینا. سبسکرائبر کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک ہی چیز کا یوٹیوب میں مطلب ہے, اگر کسی چیز کا ہے کہ آپ کے ویڈیو کے ویوز کتنے آ رہے ہیں اور ایک انگیج کتنا ہے. آپ کا ایوریج ڈیوریشن ٹائم کیا ہے. اگر یہ 50% سے ابو ہے اور ویوز اچھے ہیں, دیٹس مین کہ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے, اب آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے, اب آپ کی ریکگنیشن بھی ہوگی. لیکن اگر آپ اس چیز کو نوٹ کرتے رہیں گے, یار میں جتنے لوگوں کو بیٹھا ہوں سب میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے وہ, لیکن کیا دیکھیں گے بھی؟ اگر میرا چینل کسی ورتھ کا نہ ہو اور میں آپ سب کو کہوں آپ سبسکرائب کریں, آپ کر لیں گے, لیکن کل کو تو آپ نہیں دیکھیں گے. ایک ویڈیو دیکھ لیں گے, 2 ویڈیو دیکھ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ نے سبسکرائبر دیکھنا بند کر دینا ہے. پیسے آپ کے پاس کیسے آئیں گے یہ سوچنا بند کر دینا ہے, کیونکہ گوگل اور یوٹیوب کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پیسے آپ تک پہنچائے گا خود. کہیں آپ پھنسیں گے تو کوئی ایکسپرٹ IT کا اس کام کا آپ کو 5 منٹ میں کوئی ایک سولوشن آپ کو بتا دے گا, لیکن آپ کا کنٹینٹ انگیجنگ وہ آپ نے خود کرنا ہے, وہ کوئی اور نہیں کر سکے گا. وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو وہ چیز آتی ہے. اور کوئی ایسا کنٹینٹ نہ بنائیں جو آپ کا نہیں ہے. پوڈ کاسٹ میں آپ نہیں ہیں, وہ کریں جو آپ ہیں. میں ایک آخری بات آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہم سب کے پاس 20 کلو واٹ انرجی ہے, 20 کلو واٹ فرض کریں, تو اس 20 کلو واٹ کو اپنے اوپر انویسٹ کریں, اپنے اوپر جو آپ کا گول ہے اور جو آپ کی پرسنالٹی ہے. اگر آپ آفس پہنچنے سے پہلے اس میں سے 10 کلو واٹ راستے میں کسی سے لڑنے پر اور ٹریفک کے کسی جیم پر ضائع کر دیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے. اس پوری انرجی کو اپنے اس ایک گول کے لیے آپ بچائیں, باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں, تو پھر آپ کا یوٹیوب چینل ہو یا جو بھی ہو مشن, آپ بھی اس میں کامیاب ہوں گے اور پاکستان بھی بہت ترقی کرے گا. بہت شکریہ.